مصر میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جس طرح روم کے بادشاہوں کا کیسر، پارس کے بادشاہوں کا کسرا لقب مشہور تھا، اس طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ مصر کے تمام فرعونوں میں سے سب سے زیادہ ظالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، جو کہ اس زمانے میں رمسیس دوم کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانوں میں پائے جانے والے فرعونوں کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے۔ تعارف فرعون مصر۔ مصر میں حالیہ ملنے والے کتبات سے اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ جس فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی، وہ رمسیس دوم تھا۔ رمسیس دوم اس زمانے میں بہت معمر ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے منفتح کو شریک حکومت کر لیا تھا اور یہی اس کے بعد تخت و تاج کا مالک ہوا۔ منفتح رمسیس دوم کی 150 سال اولادوں میں سے 13واں لڑکا تھا۔ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے وقت یہی منفتح وہ فرعون تھا جو غرق ہوا۔ رمسیس دوم کا تعلق مصر کے 19ویں حکمران خاندان سے ہے۔ یہ شاہی سیتی کا بیٹا تھا اور اس کی موت کے بعد تخت پر بیٹھا۔ رمسیس دوم نے اپنے 67 سالہ دور حکومت میں شام پر متعدد کامیاب حملے کیے اور بہت سی شاندار عمارتیں تعمیر کرائیں اور کچھ نئے شہر بھی بسائے۔ اس نے ایک شامی شہزادی سے شادی کی جس کا نام ارمات نیفرارو تھا۔ جس کی متعدد بیویوں میں سے ایک اور زوجہ کا نام ہینت مارا تھا، جس کا مجسمہ رمسیس دوم کے مجسمے کے ساتھ ابوکر کے مقام پر کھدائی میں برآمد ہوا۔ رمسیس دوم کی حنوط شدہ لاش 19ویں صدی کے آخر میں باب الملک کی وادی کی کھدائی میں برآمد ہوئی۔ یہ لاش ایک چوبی تابوت میں رکھی ہوئی تھی۔ اس پر 3 کتبے کندہ تھے۔ پھر بھی بعض ماہرین آثار قدیمہ کو اس بارے میں کچھ شک تھا کہ یہ واقعی رمسیس دوم کی لاش ہے۔ بالآخر رفع شک کے خاطر میپارو نے اوپر لپٹے ہوئے کپڑے کو ہٹایا اور لاش کے سینے کے کفن پر روشنائی سے لکھا ہوا ایک واضح کتبہ دیکھا، جس نے ہمیشہ کے لیے ان شکوک کا خاتمہ کر دیا اور قطعی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ رمسیس دوم ہی کی لاش ہے۔ 1 جون 1886 کو خدیو توفیق کی موجودگی میں اس لاش کو کھولا گیا۔ یہ لاش اب قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ رمسیس دوم نے تقریباً 110 سال کی عمر پائی تھی اور بیمار ہو کر طبعی موت مرا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا جسم نہایت لاغر اور کمزور ہے، برخلاف اس کے کہ اس کے بیٹے منفتح نے اچانک بحر کلزم میں غرق ہو کر جان دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تنومند اور صحت مند نظر آتا ہے اور اس کی لاش سے بیماری کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ الطس القرآن کے مصنف نے فرعون کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہاں یہ بات اور جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کے پہنچے اور جو بالآخر غرق ہوا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام ملان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون رمسیس دوم تھا، جس کا زمانہ حکومت 1235 سے 1292 قبل مسیح تک رہا، اور دوسرا فرعون منفتح تھا جو اپنے باپ رمسیس دوم کی زندگی ہی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک ہوا۔ یہ قیاس بظاہر اس لحاظ سے مشتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سن وفات 1272 قبل مسیح ہے، لیکن بہرحال یہ تاریخی قیاسات ہیں اور مصری، اسرائیلی اور عیسوی جنتریوں کے مطابق بالکل صحیح تاریخیوں کا حساب لگانا مشکل ہے۔ لہٰذا منفتح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا اور یہی سمندر میں غرق ہوا۔ توریت میں ہے کہ خروج سے پہلے مصر کے بادشاہوں کا انتقال ہو گیا۔ اس سے مراد وہی رمسیس دوم ہے جو منفتح کا باپ تھا۔ قصص القرآن حصہ اول۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو اس نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اس خواب سے فرعون بہت پریشان ہوا اور اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ماہرین سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس خواب سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی اور
کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح اس کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلیوں نے بچے ذبح کر دیے گئے۔ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ